الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجو بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارک وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں اور آپ کو جو دی ہے، اس میں چند چیزیں ہمارے مزاج کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، اور چند چیزیں مزاج کے خلاف ہوگی. جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، تو سازگار حالات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناسازگار حالات پر صبر کرنا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے حق جل مجدہ کا، خصوصاً ایمان والے کو پرکھنے کا، جانچنے کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما رہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہارے اولاد اور مال میں کمی کر کے. اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی کٹھنائی پہنچتی ہے، وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل ان کا بوجھل ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. ہماری پیدائش اللہ کے لیے ہوئی ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ہوئی ہے، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ عارضی زندگی، فنا ہونے والی زندگی میں پیش آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، اذیتوں کا دور ختم ہوگا، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت اس میں منتقل ہونا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. جب اللہ کے پاس جانے کا شوق پیدا ہوگا تو دنیاوی زندگی کی کٹھنائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، درد آدمی کو
زندگی سے مایوس نہیں کریں گے. یہ زندگی سے مایوس نہیں ہو سکتا. ایمان والا اپنی کسی تکلیف سے متاثر ہو کر، پریشان ہو کر، نڈھال ہو کر اس اسٹیج پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ زندگی ہی سے ہار جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھارس دی ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے، آسانیاں، پریشانیاں، راحتیں، تکلیفیں، یہ جو زندگی کے دو پہلو ہیں، دو سکے کے دو رخ ہیں، زندگی کے دو حصے ہیں، یہ دونوں آنے جانی چیزیں ہیں. دنیا مسائلستان ہے، یہاں مسئلے آتے جاتے رہیں گے. وہ تو آخرت میں جنت میں جانے کے بعد ایمان والا کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے غموں کو ہم سے دور کر دیا. اب یہاں کوئی غم نہیں آ سکتا، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی ٹینشن نہیں آ سکتا. لیکن جب تک دنیا میں ہے چیزیں آتی جاتی رہے گی. کبھی طبیعت کے موافق چیزیں ہوگی، کبھی طبیعت کے خلاف چیزیں ہوگی. موافق ہونے پر شکر کرنا ہے، نہ مخالف حالات پر، نہ موافق حالات پر صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. صحابہ کرام آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو بہت پیارا جملہ، سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والا جملہ وہ مذاکرے کے طور پر کہا کرتے تھے. استقبال المصائب بالتجمل ومواجهة النعم بالتذلل. کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے گی، کوئی کٹھنائی آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اس پریشانی کو بہت خوبصورتی کے ساتھ برداشت کریں گے، تجمل کے ساتھ برداشت کریں گے، گلا شکوہ نہیں کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے نہیں، سینہ نہیں پیٹیں گے. اور جب نعمت اللہ نچھاور کرے گا، راحت کے دن ہم کو ملیں گے تو ہم بہت عاجز بن کر ان دنوں کو گزاریں گے. عیش اور آرام کے دنوں میں عقل پیدا نہیں کریں گے، طبیعت میں گھمنڈ پیدا نہیں کریں گے، اپنی کالر ٹائٹ نہیں کریں گے، عاجز بن کے رہیں گے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں مل سکے. اور ایسے ہی تکلیفوں کے دنوں میں رونا نہیں ہوگا بندہ کہ میں ہی اکیلا بچ گیا تھا اور اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں آ رہی، شکایت بھی نہیں کرے گا تکلیفوں کے دنوں میں، اور راحت کے دنوں میں عقل بھی پیدا نہیں کرے گا. یہ دونوں دو طبیعتوں کے دو پہلو ہیں، صحابہ کرام نے اس کو سمجھایا ہے. استقبال المصائب بالتجمل، مصیبتوں کا سامنا تجمل کے ساتھ کرنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے. وَمَوَاجِهَةُ النِّعَمِ بِالتَّذَلُّلِ، اور نعمتوں کا سامنا عاجز بن کر کرنا ہے، تواضع کے ساتھ کرنا ہے، اپنی طبیعت میں اکڑ نہیں ڈالنی. تو ایمان والے کا خاصہ ہے کہ جہاں وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، وہی ایمان والے کی یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے کہ جب کوئی پریشانی اسے گھیر لیتی ہے، جب کوئی مصیبت اس کے یہاں آن پڑتی ہے تو وہ اس مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے. ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کٹھنائیوں کے دنوں میں یہ فیل لانا چاہیے، یہ سوچ لانی چاہیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کی سنگت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اللہ فرما رہے ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو میں اگر صبر کروں گا تو اللہ کا ساتھ مجھے مل جائے گا. اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے پھر دنیا کی کوئی چیز اتنا پریشان نہیں کر سکتی کہ وہ جان ہی دے دے، وہ خودکشی ہی کر لے. یہ ہے اصل وہ چیز جس کو آج گوش گزار کرنا ہے. ایک زمانہ تھا کہ خودکشی کے واقعات اغیار میں سننے کو ملتے تھے اور بہت تیزی سے سننے کو ملتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ چیز ایمان والوں میں بھی غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے واقعات مسلمانوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ خودکشی ہو رہی ہے، اپنی جان
دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں، خودکشی ہو جا رہی ہے. جبکہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کے لیے ہے. جنت کے بدلے میں ہماری جان، ہمارا مال بک چکا ہے اور اللہ نے خریدا ہوا ہے. ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں. یہ امانت کے طور پر جان ملی ہے. ہم جیسے چاہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جب چاہے ضائع نہیں کر سکتے. ہم خود کو زخمی نہیں کر سکتے، ہم خود کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے خریدا ہوا ہے. اسی لیے جیون بیمہ پالیسی بنانا حرام ہے، کیونکہ یہ جس زندگی کی پالیسی بنانے جا رہا ہے یہ زندگی اس کی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو دی ہے. اب اللہ کے حکم کے مطابق یہ چلے گا، اس کو گزارے گا. تو یہ جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو ایسا کوئی قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم. جس شخص نے کسی پہاڑ پر اپنے آپ کو لے جا کر وہاں سے وہ کود گیا اور اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، فَهُوَ فِي نَارِ جہنم، تو وہ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. يَتَرَدَّى فِي خَالِدًا مُخْلِدًا فِيهَا أَبَدًا. ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے جہنم میں سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ اونچائی سے اپنے آپ کو ڈھکیلے گا، اونچائی سے نیچائی کی طرف گرے گا، مرے گا، پھر اونچائی کی طرف اس کو بھیجا جائے گا، پھر وہ جیسے جو حرکت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اس حرکت کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا جہنم میں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، وَمَن تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَاسُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلِدًا فِيهَا أَبَدًا. جس شخص نے زہر کھا لیا اور اپنے آپ کو اس زہر سے ہلاک کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور جہنم میں زہر ہی کھاتا رہے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، اور جو کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے. اب حدید لفظ ہے لوہا، اب جتنی چیزیں اس میں آتی ہے دھاردار آلات میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام آلات کی طرف نشاندہی ہے کہ اس سے اگر آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرے گا فَحَدَّدَهُ فِي يَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس دھاردار چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا. يَجْعَلُ فِيهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو وہ اپنے پیٹ میں اس آلے کو گھپستا رہے گا، ڈالتا رہے گا جہنم میں. خالدن مخلدن فیہا ابدا. یہ جو لفظ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے خالدن ہمیشہ ہمیش کے لیے، مخلدن اور زیادہ تاکید کے لیے کہ کبھی بھی نہیں نکلنے والے وقت کے لیے، فیہا اس میں وہ رہے گا یعنی جہنم میں رہے گا، ابدا ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی واپسی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، جہنم سے رہائی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. ایسے آدمی کے لیے جو خودکشی کر کے مرے، اپنے آپ کو ہلاک کر کے مرے. ایک آدمی بیمار ہے اور ایمان والا بیمار ہے، اس کے بیماری کے دن چل رہے ہیں اور بہت موذی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو اسے بہت تکلیف پہنچا رہی ہے. اب ایمان والے کی یہ بیماری اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو دنیاوی زندگی میں اس کو بیماری کا ملنا، اس کا مصیبت میں گرفتار ہونا، تکلیف سے کرانا اس کے حق میں آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے کہ اس کے گناہ نیل ہو رہے ہیں. جتنے گناہ زندگی میں اس کی تھے سب کے سب نیل ہو رہے ہیں، اور اگر پورے گناہ صاف ہو گئے تو آخرت میں اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں.
اپنے اس ثواب کو جب آخرت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اور کچھ وقت بیماری میں گزرتا تو میرے اتنے اور درجے بلند ہوتے. یہ ایک چیز ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے آخرت کے اعتبار سے. لیکن یہی بیمار آدمی اپنے بیماری کے دنوں میں تکلیف کی تاب نہ لا کر, تکلیف کو برداشت نہ کر کے اگر خود کو ہلاک کر دے تو برداشت نہیں ہو رہا پھانسی لگا لی, برداشت نہیں ہو رہا زہر کھا لیا, برداشت نہیں ہوا کوئی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو مار دیا. اب یہ جو انجام ہو رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر ان دنوں کو سہ لیتا اور سہتے سہتے اگر چلا بھی جاتا دنیا سے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی سنور جاتی, جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے, گناہوں سے پوری طرح پار بھی اللہ کے پاس پہنچتا. لیکن دوسرے پہلو کو اس نے اختیار کیا, خودکشی کر لی تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ ہر اعتبار سے ہر چیز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ تکلیفوں کے دن ہے, اس کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اگر ان تکلیفوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو چونکہ یہ تکلیفیں اللہ کی دی ہوئی تھی, ان تکلیفوں کی تاب میں لا کر یہ دنیا سے چلا گیا ہے, یہ بخشا بخشایا ہو جائے گا, یہ جنتی ہو جائے گا اور اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائے گا, اللہ کی خوشنودی کے ساتھ دنیا سے جائے گا. لیکن اگر دوسرے حصے پر عمل کرے گا, ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے یہ کہہ کر کے برداشت نہیں ہو رہا اور دنیا سے خودکشی کر کے جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کو ملے گی. تو ایمان والے کا یہ شعبہ نہیں کہ وہ ایسی کسی چیز کو اختیار کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. ایمان والے کا شعبہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے. اور ایسے بھی ہمارے لیے تو خوشخبری دی گئی ہے کہ ہماری جانوں کو مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے اور ہم کو دنیاوی زندگی میں مجاہدہ کرنا ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر, آپ کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں پر چلتے رہنا ہے, چاہے راحت کے دن آئے چاہے کٹھنائی کے دن آئے, لیکن گزرتے رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم گزرتے جائیں گے اور ہم انجام کار اللہ کے طے کیے وقت کے مطابق دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ بشارتیں ہم کو ملے گی جو حدیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی نفسانی ہر اس کام سے, اس حرکت سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہوں اور جس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو. اللہ ہر ایسے کام کے کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.